السلام علیکم اسٹوڈنٹس. لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب کو. اس کے کچھ ریمیننگ فیکٹرس ہیں جن کو ہم اب ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ایوبی آمرانہ دور. تو آپ نے فرسٹ ایئر میں حکومت کی کچھ جمہوریت تھی، آمریت تھی. تو ایوب خان کا جو دور تھا وہ آمریت کا دور تھا. ایوب خان واز اے ڈکٹیٹر. ایوب خان ایک ڈکٹیٹر تھا جو کہ 10 سال تک پاکستان پر مسلط رہا تھا، اور اس نے مستقل طور پر ایمرجنسی کی سچویشن ملک میں رکھی تھی. اور یہ جو صورتحال تھی اس سے بیوروکریسی کو تو بہت فائدہ حاصل ہوا، ان کو بہت تحفظ ملا تھا، لیکن عام عوام کو بہت دبا کر رکھنے کی کوشش کی گئی تھی. اور ظاہر ہے یہ بہت عرصہ نہیں چل سکتا تھا، تو عوام کے دلوں میں حکومت کے خلاف رد عمل پیدا ہونا شروع ہو گیا. اور اسی طرح پھر جو مشرقی پاکستان کے عوام ہیں وہ بھی صورتحال کو برداشت نہیں کر سکے تھے، اور نتیجہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی صورت میں نکلا. نیکسٹ ہے مجیب الرحمن کا 6 نکاتی فارمولہ. مجیب الرحمن کا جو فارمولہ ہے وہ بھی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے لیے زہر قاتل ثابت ہوا تھا. مجیب الرحمن نے 1966 میں اپنے 6 پوائنٹس پیش کیے تھے، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ بڑا ریجڈ تھا اپنے ان پوائنٹس کے حوالے سے. وہ چاہتا تھا کہ ان پر مکمل طور پر عمل کیا جائے. اس کا سبب اس فارمولے کا یہ تھا کہ صوبوں کو الگ ریاستیں بنا دیا جائے اور نیم وفاق قائم کر دیا جائے. یعنی کہ جو ہمارا وفاق ہے، ہمارا مرکز ہے، اگر اس کے پوائنٹس پر عمل کیا جاتا تو یہ مرکز بہت کمزور ہو جاتا. وہ چاہتا تھا کہ وفاق کے پاس صرف 2 اختیارات رہیں، اور وہ ہے ڈیفنس اور فارن افیئرس، اور اس کے علاوہ باقی جو تمام اختیارات ہیں وہ صوبوں کو تفویض کر دیے جائیں، اور اس طرح سے صوبے ایک مکمل اور بالکل آزاد ریاستوں کے طور پر سامنے آتے. ظاہر ان پر اس طرح سے عمل نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن مجیب الرحمن نے عوام کا ذہن بنا لیا تھا اور ان کو قائل کر لیا تھا کہ جب تک مغربی پاکستان کی غلامی ختم نہیں ہوتی ہے تب تک تم خوشحال نہیں ہو سکتے ہو. اور وہ اپنے اس سارے ڈرامے میں کامیاب بھی ہو گیا. اچھا، نیکسٹ ہے اس میں بھٹو اور مجیب کے اختلافات. بھٹو اور مجیب کے جو اختلافات تھے انہوں نے بھی اس مسئلے کو بڑی ہوا دی تھی، اور ان کے جو اختلافات تھے اس کو ختم کرنے کے لیے بہت کوششیں کی گئی، مذاکرات کروائے گئے، لیکن کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. پھر بھٹو نے 1971 میں قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ بھی کر دیا، اور اس کی وجہ سے پھر مزید مسئلہ خراب ہو گیا تھا. تو نیکسٹ ہے اس میں فوجی کارروائی. یہ بھی ایک سبب تھا مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا کہ 23 مارچ 1971 کو مجیب الرحمن نے اعلان بغاوت کر دیا تھا اور بنگلہ دیش کا جھنڈا لہرا دیا تھا. تو اس کے علاوہ اس نے مغربی پاکستان کے جو باشندے وہاں پر رہتے تھے اور بہاری تھے ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا. صورتحال بہت خراب ہو گئی تھی. ایسے میں جو ہماری مرکزی حکومت تھی اس نے فوجی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا. تو اس وقت جو میجر جنرل تھے یعقوب علی خان، انہوں نے تو انکار کر دیا تھا فوجی کارروائی کرنے سے، اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. پھر اس کے بعد جنرل ٹکا خان کو گورنر مقرر کیا گیا اور سنگین کارروائی کا ارتکاب کیا گیا، اور نتیجے میں پھر ظاہر عوام کے دلوں میں مزید مرکزی حکومت کے خلاف رد عمل پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور ان کو عوام کی حمایت حاصل نہیں رہی. نیکسٹ اس میں ہے جی گنگا طیارے کا اغوا. بھارت نے اپنا ایک طیارہ خود ہی اغوا کیا اور پھر خود ہی اس کو اغوا کر کے تو لاہور پہنچا دیا، اور اس کی تمام ذمہ داری پاکستان پر عائد کر دی کہ اس طیارے کو پاکستان نے اغوا کیا ہے. یہ دراصل ایک بہانہ تھا، اور بہانہ یہ تھا کہ وہ مغربی پاکستان کا مشرقی پاکستان سے رابطہ، فضائی رابطہ جو منقطع کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ اس نے کیا. اور اس کے نتیجے میں جو ہے پھر فضائی رابطے کے خاتمے سے مشرقی پاکستان کو اسلحے کی ترسیل بھی رک گئی تھی. نیکسٹ علاقائی جماعتوں کی کامیابی. 1970 میں عام انتخابات ہوئے تھے، اور اس میں دونوں صوبوں میں سے کسی بھی بڑی جماعت کو نشستیں حاصل نہیں ہو سکی تھیں. مشرقی پاکستان میں بھٹو کی مجیب الرحمن کی جو پارٹی تھی عوامی لیگ، وہ کامیاب ہوئی تھی، اور مغربی پاکستان جو ہے اس میں بھٹو کی جو پیپلز پارٹی ہے اس کو کامیابی حاصل ہوئی تھی. سرحد اور بلوچستان میں پھر ولی خاندان کی نیب اور جمعیت علماء اسلام جو ہے ان کو کامیابی ہوئی، لیکن کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں تھی جو کہ صحیح معنوں میں کامیاب کہلانے کی مستحق ہو، یا جس کو اتنی کامیابی حاصل ہوئی ہو کہ وہ اپنی حکومت بنا سکے. اب ظاہر ہے مسئلہ پھر اقتدار کا تھا کہ کون سی پارٹی حکومت بنائے گی. تو اس میں عوامی لیگ کسی حد تک زیادہ اکثریت حاصل تھی، لیکن بھٹو اسے حکومت دینے میں بہانے کر رہا تھا، نہیں دینا چاہتا تھا اس کو حکومت، اور پھر جو ہے وہ حالات مزید خراب ہو گئے. نیکسٹ ہے بھارت کی فوجی مداخلت. بھارت ہمارا شروع سے ہی دشمن ہے. اس کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ پاکستان کی انٹیگریٹی کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈسٹرائی کیا جائے، اس کی سالمیت کو کمزور کیا جائے. تو
اس نے پھر یہی بہانہ بنا کر، اپنی سرحدوں کی حفاظت کا بہانہ بنا کر مکتی باہنی کے نام پہ کچھ تقریب کار تھے جو کہ مشرقی پاکستان میں داخل کر دیے تھے، اور 22 نومبر 1971 کو انہوں نے باقاعدہ مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ اب جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ مغربی پاکستان کا مشرقی پاکستان کے ساتھ فضائی رابطہ پہلے سے ہی منقطع تھا، اسلحے کی ترسیل رکی ہوئی تھی، تو ظاہر ہے وہاں پر جو ہماری پاکستانی فوج تھی ان کے پاس اسلحہ کم تھا، اور اسی وجہ سے وہ مقابلہ نہیں اس طرح سے کر سکے، ان کو مجبوراً ہتھیار ڈالنے پڑے، اور نتیجے میں یہ جو ہے ملک ہمارا دو لخت ہو گیا، اور مشرقی پاکستان جو ہے بنگلہ دیش بن گیا، اور مغربی پاکستان ہمارا جو ہے۔ اچھا، اس میں بڑی طاقتوں کی سازشیں، بڑی طاقتوں کی سازشوں کا بہت زیادہ اس میں کردار ہے، اور اس کی وجہ سے بھی یہ ہم سے الگ ہو گیا تھا مشرقی پاکستان۔ بھارت نے روس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا 20 سال کے لیے، اور اس معاہدے کے نتیجے میں پھر روس اور بھارت کے مفادات ایک یکجا ہو گئے تھے، دونوں کے ایک ہی مفادات تھے۔ تو بھارت کو جب بھی یہ ضروری کارروائی تھی 1971 کی جنگ کے نتیجے میں، جو بھی سامان تھا، تکنیکی امداد تھی، وہ تمام روس کی طرف سے حاصل ہو گئی تھی، اور اس کے علاوہ امریکہ بھی ان سازشوں میں شامل تھا، اور اس کا ثبوت اس وقت ملا تھا کہ جب پاکستان کو سعودی عرب اور اردن نے اسلحہ دینے کی خواہش کی تھی کہ ہم آپ کو اسلحہ دے دیتے ہیں، تو اس وقت امریکہ نے اس بات سے منع کر دیا تھا، امریکہ معترض ہوا تھا اس بات پر۔ تو بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں بڑی طاقتوں کے گٹھ جوڑ کا نتیجہ بھی تھی۔ یہ آپ کا شارٹ کوشچن بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔